حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر تھے، اور گورنر شام ان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اکثر علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہ کر سارے عالم اسلام کی کمان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ معائنہ کرنے کے لیے شام کے دورہ پر تشریف لائے۔ دورہ شام کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں جہاں تم رہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں تو کیا انہوں نے اپنا رہن سہن تو نہیں بدل لیا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ کیونکہ جب آپ میرے گھر کو دیکھیں گے تو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کو لے کر چلے، شہر کے اندر سے گزر رہے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آبادی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال و اسباب سے جگمگا رہا تھا گزر گیا۔ آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ایک جھونپڑا دکھایا، سوائے ایک مسلح کے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم اس میں رہتے ہو؟ یہاں تو کوئی سامان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، الحمدللہ میری ضرورت کے سارے سامان میسر ہیں۔ یہ مسلح ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں۔ اور پھر اپنا ہاتھ اوپر چھپر کی طرف اٹھایا اور وہاں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس برتن کو دیکھا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھیگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، کھانا پکانے کے کاموں کے لیے فرصت نہیں ہوتی۔ ایک خاتون میرے لیے 2-3 دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو کھا لیتا ہوں، جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں، سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، اس دنیا کی ریل پیل نے ہم سب کو بدل دیا، مگر اللہ کی قسم تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات، پیارے دوستو، ایک عظیم حادثہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اور وہ حادثہ موت کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔